ہمارا جو ولیج ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اور بھی باتیں بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ولاگ کو پورا دیکھیں، ولاگ کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیں ہم لوگ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں کے حال چال۔ تو سب سے پہلے ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر زمین میں۔ یہاں پر ابھی شام کا ٹائم ہے، ویسے عجیب ہوا چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اوپر سے بادل جو ہے نا وہ کالے بنے ہوئے ہیں، تو ویسے تو ہمیں سمجھ کخ بھی نہیں آ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کالے بادل ہیں اور اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے؟ آج بارش نہ آ جائے، بس یہ دھیان رکھنا ہے ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ بارش نہ آ جائے، صرف اس چیز کا مجھے ڈر رہے گا۔ اور میں آج آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یار وہ بہت زیادہ کمال کی چیز ہے، مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا، میں بس سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو چیز بھی وہی بتاؤں۔ تو یار اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے نا لی ہے نیو سائیکل بلو کلر کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یار میرے جو چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تاکہ یار پورے نہیں ہو سکتے یا پھر کیا پتہ نہ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو بتانا تو حق کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ بتا تو سکتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا میرا جو چھوٹا سا خواب تھا، ٹھیک ہے، میں نے سوچا ہوا تھا یار میں گاڑی لوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے سائیکل لی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، اس کو خود پورا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان تب اس کو پورا کر پاتا ہے جب تک اس کے پاس پیسہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کل وہ چیز ایک اس طرح کی چیز ہے نا کہ بس اچھے بھلے انسان کی نیت بگاڑ دیتی ہے، جس کا نام ہے پیسہ، ٹھیک ہے؟ تو یار یہ بہت زیادہ مطلب لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اور آج کل غریب کی اور جو غریب وغیرہ ہیں بندے، ان کی کوئی اوقات وغیرہ نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ تو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، دماغ ہے، تو وہ ان کی کوئی حیثیت عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ غریب ہے، کوئی ٹیلنٹ سے آرٹ آفیشر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی محنت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی محنت کا صبر وہ پھل نہیں ملتا، جس کی وجہ سے چاہے وہ جتنا بھی صبر کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یار آج کل اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تو کامیابی دیتا ہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور بھی اللہ ہے، لیکن ہمارا صرف ایک ہی اللہ ہے، وہ جو ریئل والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج کل لوگوں نے اپنا اللہ پیسے کو بنایا ہوا ہے، آج کل پیسے کے دم پہ لوگ اتنا اچھل رہے ہیں نا کہ بس کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ تو یار بات یہ ہے کہ پیسہ ہی وہ ایک چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی میں بربادی لاتا ہے، یہ وہ وغیرہ۔ تو باقی اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ خیر کرے گا سب کچھ، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے تو، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، مطلب انسان کو تب پتہ ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے۔ تب آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، تو آج یہ بات پیسوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس میں یہ رکھ دیا جائے کہ ایک طرف ہے 1 کروڑ تو
ایک طرف ہے ماں، تو آپ کس کو چننا پسند کرو گے؟ تو وہ زیادہ تر بندے جو ہے نا کروڑ کو پسند کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یار وہ پیسے کے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس ماں نے ان کو پیدا کیا ہے تو ان کا نہیں سوچتے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اتنی ظالم دنیا ہے تو میں نے یہ آج تک نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یار باقی جن کے خواب ہیں اور وہ اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خواب پورے کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور جن کو شوق ہے امیر ہونے کا اور کامیاب ہونے کا، اللہ ان کو بھی کامیاب کرے، امیر کرے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہر چیز پیسہ تک نہیں ہوتا، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ پیسے سے جانیں نہیں خریدی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے لی جا سکتی ہیں لیکن پیسے سے جانیں خریدی نہیں جا سکتی۔ اکثر آپ لوگوں نے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا ہوگا نا کہ یہ سب ریئل لگتا ہے، کوئی پیسے کے لیے کسی کو مار رہا ہے تو کوئی کس کو، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک بستی ہے ہمارے گھر میں، وہ ہماری بستی میں ایک گھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس گھر پر 2 بھائی لڑے تھے۔ آج کیا ہے، ان بھائیوں کی ان کے ہی گھر میں لاش بنی ہوئی ہے، اور لاش وہ جو ہے نا قبر بنی ہوئی ہے۔ تو یار اس سے کیا ہے، 2 بھائی آپس میں لڑے، اس نے سوچا گھر میرا ہوگا، اس کو رات کو جا کر مار دوں گا۔ اس نے بولا گھر میرا ہوگا، اس کو میں بھی رات کو جا کر مار دوں گا۔ تو پھر وہ دونوں نکل پڑے ایک دوسرے کو مارنے، ایک دوسرے کے سامنے آ کے سوری مجھے تھوڑی سی کھانسی آ گئی تھی، ہنسی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکل پڑے، تو پھر اس وجہ سے ان کی بستی میں لڑائی پڑ گئی، اس طرح ہلا بلا مچ گیا بالکل ایک طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کی لڑائی پڑ گئی اور کوئی ان کو روک رہا تھا تو نہیں روک سکتا تھا، ایک بندے کو تو الٹا چوٹ ہی لگ گئی تھی۔ تو یار یہ میں بتایا کرتے تھے کہ وہ بندے مر گئے ہیں، جب وہ مرے تھے نا ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا گھر ابھی اس طرح پڑا ہوا ہے جس طرح ایک بیکار سی جو ہے نا وہ چھوٹی سی کباڑے والی دکان نہیں ہوتی جس طرح، ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یار باقی انسان اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ انسان پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کو پیسہ دو اور پھر تماشا دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات اس میں چل رہی ہے اور یہ بات اب ریئل ہو چکی ہے، کیونکہ یار انسان کو پیسہ چاہیے بس زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہی میں آپ لوگوں کو ایک کہانی بھی سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایک چائنا کے بندے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو یار اس نے نا 1 سال پورا ایک ہی وہ جو نا وہ سوکھی روٹی ایک دن کھانا بناتا، ٹھیک ہے، سوکھا سوکھا، اور پھر وہ تقریباً کوئی 1 منتھ پورا کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پیسہ بچت کر رہا تھا، اس نے بولا اگلے سال پھر جب میرے لاسٹ دن چل رہے ہوں گے نا تب پھر مزے سے کھاؤں گا بیٹھ کر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کھاتا رہا اس طرح ہی اس کی طبیعت 1 سال بعد خراب ہو گئی اور اس کے پاس پورا $1 بلین اکٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے بہت زیادہ سیونگ کی اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرس نے اس کو چیک کیا، اس کو بولا کہ بھائی تو اب جو ہے نا 10 دن ہی بچے ہوئے ہیں، 10 دن بعد تیرا جو 10واں دن ہوگا وہ لاسٹ دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، پھر میں اپنی تیاری کر لیتا ہوں جانے کی۔ ڈاکٹرس نے بولا چلو ٹھیک ہے پھر آپ کر لو تیاری جانے کی۔ تو پھر ایک پہلا دن گزرا، ٹھیک ہے، اس نے بولا میرا $1 بلین کدھر کروں گا۔ اس کو تو حسرت تھی بندوں سے، وہ کہتا ہے میں تو $1 بھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ اس شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں گیا، ادھر ہی کھانا کھایا اور باقی جو بچا وہ پھینک دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کافی سارا کھانا اس نے کھایا وہاں پر، اور جو بچا تھا
وہ پھینک دیا. پھر اس طرح کھانا اس نے ضائع کر دیا سارا کا سارا. اتنا مہنگا کھانا کھایا اور پھر وہ ادھر سے واپس چلا گیا. اس نے سوچا لاسٹ دن چل رہا ہے, کوئی اچھے سے مہکدار سوٹ لے لیتا ہوں. تو پھر وہ سب سے بڑی شاپ پر گیا, اس شہر کی سب سے بڑی شاپ پر. ٹھیک ہے, جب شاپ پر گیا تو اس نے وہاں سے وہ لیا جو ہوتے ہیں نا, کیا بتا رہا تھا میں, ہاں سوٹ ہے, ہاں سوٹ لیا. سوٹ لینے کے بعد وہ اس نے تقریباً 10 کپڑے لیے جو اس کے کافی زیادہ پیسے بن گئے. ٹھیک ہے نا, $1 بلین تھا. اتنا بھی نہیں, اتنا جلدی بھی نہیں ختم ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, اس نے ہے نا پھر واپس چلا آیا. اس نے بولا اب کیا رہ گیا ہے میرے خیال میں. تو اس کے پھر دل میں وہ آئی, اچھائی آئی. ٹھیک ہے, اس نے بولا ہے کچھ اچھا کام ہی کر کے جاتا ہوں. $1 بلین ہے, کدھر کروں گا, میں تو مر جاؤں گا. تو اس کا پہلا دن تھا وہ, تب وہ نکل پڑا غریبوں کی مدد کرنے. ٹھیک ہے, ہر ایک غریب کو $1 دیے. تو پھر واپس آ گئے شام کو. ٹھیک ہے نا, سارا دن $1 بانٹنے کے بعد. ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈے اس نے نا وہ فراری کی کارز خریدی جو اس کے شو روم میں سب سے بڑی تھی. اس نے ایک بار پورا شو روم ہی خرید لیا. اس نے بولا ہے کہ اس نے جو نا وہ لگا دی. اس نے بولا ہے کہ گاڑی جو نا فار فری سیل. ٹھیک ہے نا, اس نے بولا ہے کہ فری ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو سب بندے ایک ایک گاڑی لے گئے. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا شو روم تھا, سب بندے ایک ایک گاڑی لے گئے اپنی مرضی سے, جس طرح بھی لینی تھی انہوں نے, جس طرح ان کی پسند تھی. ٹھیک ہے نا, سب بندے ایک ایک گاڑی لے گئے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی اس کے پاس کافی پیسے بچے ہوئے تھے. اس نے بولا ہے کہ میری یہ لاسٹ دن ہے, اس کے بعد میں مر جاؤں گا, اس کے بعد میرے کسی بھی کام کے نہیں. تو اس نے بولا کہ میں بھاگ کے جاتا ہوں, ابھی اپنی قبر کے انتظام کرتا ہوں, کیونکہ جس میں لیٹوں گا اس میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ قبر کا انتظام کرنے کے لیے گیا. ایک قبر کو پھولوں سے سجوایا. ٹھیک ہے, اس پر جو ہے نا وہ ادود جو ہوتا ہے نا وہ منگوایا, مہنگا والا, بہت مہنگا تھا. اور ایک بوٹل کی پرائس تقریباً تھی کوئی تقریباً $70-80 ملین. ٹھیک ہے نا, اب اس کا $1 بلین ختم ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے وہ ادود منگوا لیا. ٹھیک ہے, پھر اس نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ساری اس کی قبر میں ڈال دیا. اس نے بولا اب ٹھیک ہے, اب میرا بھی تھوڑے سے $1 بچ گئے ہیں. تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ یار ان کا کیا کروں. اس نے بولا ہاں یار میں نے کھانا تو کھایا نہیں ہے. اور پھر وہ بھاگ کر چلا گیا. ٹھیک ہے, پھر اس نے کھانا کھایا اور پھر اس نے سارے $, ضائع کر دے جو اس نے 1 سال میں کمائے تھے, اور وہ بھی جسٹ ان 2 دن میں. ٹھیک ہے نا, بس اب اس کے 8 دن کے کھانے کے پیسے بچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, پھر لاسٹ دن تھا, 10واں دن تھا. ٹھیک ہے, اب وہ بھائی گئے. اس نے بولا پتہ نہیں مجھے کہاں پر گروں گا, کہاں پر موت آئے گی. ٹھیک ہے, اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بول دیا. اس نے کہا میں یہیں پر گروں گا. ٹھیک ہے, تو رات کا ٹائم تھا اس وقت. اس نے بولا میں لاسٹ میں ہی مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, پھر اس کو نیند آ گئی. ٹھیک ہے, اور وہ سیکورٹی گارڈ نے سمجھا شاید میں وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے. اب جب اس کو بٹھایا تاکہ اس پر کپڑا وغیرہ ڈال سکے, تب اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے بولا اوے کدھر لے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, تب انہوں نے بتایا کہ بھائی تجھے لٹانے جا رہے ہیں, تو مر گیا تھا نا. تو اس نے بولا نہیں میں تو زندہ ہوں. تو پھر وہ ڈاکٹرس کے پاس گئے. ڈاکٹرس نے بولا اس کو سوری, اس دن ہم آپ لوگوں کو بتانا بھول گئے, مشین خراب تھی, اس وجہ سے صحیح سے چیک نہیں کر پائی. ٹھیک ہے, آپ تو ساری زندگی کے لیے ہیں, ابھی تو آپ کے کافی سارے دن پڑے ہوئے ہیں. تو وہیں پر بھی بے ہوش ہو گیا. تو اس وقت ہی اس کی موت ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو یار انہوں نے بھی غلط کہا تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن موت بھی اس کی سچی میں ہی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو یار اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سیونگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا,
انسان کو وہ سیونگ نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کی وہ حالت کو بھی کچھ پریشانی پڑے. اور وہ مرا اس وقت اس لیے تاکہ اس کی پیٹ میں بہت زیادہ وہ آ چکی تھی, گندگی آ چکی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کا وہ کرنا تھا, وہ سارے ڈالر ویسٹ کرنا صحیح تھا, لیکن اس نے ایک اچھا کام بھی کیا تھا جس کی وجہ سے شاید اس کو جنت ملی ہو. تو یہ بات کہی جاتی ہے ہر جو ہے نا اتفاق میں, ٹھیک ہے نا. تو یار ہر بھائی کو اتفاق میں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یار ہم لوگ بھی باہر کے بندوں سے بات جو کرتے ہیں نا, تو اس میں ہم بہت زیادہ تمیز سے بات کرتے ہیں, اور پیسہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا انسان کی زندگی ہے. ہمیں باقی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.